نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے رد السلام کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مریض کی عیادت نہ کی ہو، بلکہ ہر شخص نے اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی مریض کی عیادت کی ہوگی۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ عیادت جب ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس نیت سے بعض لوگ جاتے ہیں کہ میں اگر بیمار ہوں گا تو یہ شخص جس کی میں عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی میری عیادت کرنے کے لیے میرے گھر میں آئے گا۔ یا بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں شخص جو بیمار ہے میں کیوں اس کی عیادت کروں، کہ جب میں بیمار تھا یا میرے گھر والوں میں سے کوئی شخص بیمار تھا تو یہ شخص کون سا ہماری عیادت کرنے کے لیے آیا تھا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اس وجہ سے کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے کہ کہیں لوگ دیکھیں گے، وہ دیکھ کر شکایت کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو یہ تو مسجد کا امام ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے، یا یہ ہمارے محلے کا کونسلر ہے، یا یہ ہمارے گاؤں کا نمبردار ہے، یا یہ فلاں بڑا شخص ہے، تو دیکھو یہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کے ساتھ ان کے اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت تک یہ آدمی جا کر کے نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کی شکایت کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل کے اوپر جبر کر کے بسا اوقات کوئی شخص عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی عیادت جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یا اس نیت سے کہ میں اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا، کل کو یہ بھی میری عیادت کرنے کے لیے آئے گا، تو یہ عیادت اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس عیادت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس عیادت کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ عیادت محض صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوگی، تو اس عیادت کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرقۃ الجنہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر وہ شخص عیادت کرتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ کے اندر رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص واپس اپنے گھر میں نہ لوٹ آئے۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى یمسی، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی
عیادت کرنے کے لیے جب وہ بیمار ہو صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے وہ شخص جو عیادت کرنے کے لیے گیا تھا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص شام کے وقت عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک باغ متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی سا اجر ہے، یہ کوئی تھوڑا اجر ہے کہ اس تھوڑے سے عمل کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی اپنے آس پڑوس میں جب جاتا ہے، کوئی شخص بیمار ہو، 5-7 منٹ نکال کر جب آدمی اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ 5-7 منٹ میں انسان کتنے بڑے عظیم الشان اجر اور ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس لیے اگر اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائیں اگر خدا نہ خواستہ، تو یہ میرے اور آپ کے لیے کس قدر فکر مندی والی بات ہے کہ میں بیمار تھا، فلاں شخص نہیں آیا تھا۔ بھائی اگر فلاں نہیں آیا تھا تو اس کو 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کی نہیں ضرورت تھی، وہ نہیں آیا۔ اس کو جنت کے باغ کی نہیں ضرورت تھی، وہ نہیں آیا۔ تو کیا جیسے اس کو ضرورت نہیں، مجھے 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کی، آپ کو 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے۔ کیا جنت کے اندر باغ کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے۔ تو پھر اس عزیزان گرامی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جب وہ بیمار پڑ جائے اس کی بیمار پرسی اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ انعامات اس آدمی کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے اس کے آداب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف، جو عیادت کرنے کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس کا نہ سر کھانے بیٹھ جائے، مختصر ترین عیادت کرے، جتنی مختصر ہو سکتی ہے اتنی مختصر عیادت کرے، حال احوال پوچھے اور پھر اپنے کام کاج کے لیے اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ ہاں الا یہ کہ بیمار آدمی جس شخص کو چاہے، جس کے ساتھ بے تکلفی ہو، جس کے ساتھ زیادہ محبت اور پیار اور الفت، انس اور شفقت والا معاملہ ہو، وہ جس کو اپنے پاس بٹھانا چاہے، جتنی دیر مرضی بٹھانا چاہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس مریض کی مرضی ہے۔ پہلا ادب تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیادت جو ہے وہ مختصر ہونی چاہیے۔ دوسرا سنت عمل یہ ہے اور ادب یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور اس کو جا کر حوصلہ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا تو بیمار پڑ گیا، اچھا ہوا تیرا علاج یہ تھا، اچھا ہوا تیری وجہ سے جو لوگ پریشان ہوتے تھے اب وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ کلمات یا اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور کئی قسم کے کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ وہ مذکور ہیں، وہ اس شخص کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو کوشش کر لیں اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ فروٹ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا پینے کے لیے کوئی چیز ہے، یا اپنے طرف سے نقدی کے طور پر کچھ نہ کچھ اس آدمی کی خدمت کر لی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ماڑا آدمی ہو اور وہ عام طور پر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون شخص کس کیٹیگری کا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہدیہ لے کر انسان پیش ہو جائے۔ اور یہ ہدیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے، اور اس موقع پر اگر کسی کو ہدیہ دیں گے تو یقیناً اس کا دل جو خوش ہوگا اور اس کی بیماری کے اندر، وہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اس میں بھی اس کو راحت اور سکون کا ذریعہ اور یہ باعث بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان پر کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق بیان فرمائے، ان میں سے دوسرا حق آپ نے اشارہ فرمایا کہ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ یہ چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔